گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز وجل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا آفات کتاب کو حاصل ہے۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل اعلیٰ رہنما۔ محبوب سبحانی نے فرمایا، جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں جائے۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد، کامل مرشد۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ المواری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ المواری کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، درود پاک کو اپنا وظیفہ بناؤ کہ درود پاک کے بعد جو بھی دعا خالق ارض و سماوات رب لم یدل مالک و مولا خالق و الہ پاک روحوں اور پاک فرشتوں کے پاک پروردگار سے مانگی جائے وہ قبول فرماتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا محب المساکین، الصلاۃ والسلام علیک یا غیاث الملت والدین۔ دنائے سبل خیر الرسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو مجھ پر 1000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھے گا جنت میں نہیں جا سکتا جب تک جنت میں اپنا گھر نہ دیکھے۔ صلو علی الحبیب صلو علیہ وآلہ، ایک مرتبہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، اور 1000 مرتبہ صلو علیہ وآلہ پڑھ کر حضور سرور کائنات کو تحفہ پیش کریں، پھر دیکھیں گنبد خضرا سے کیا تحفے آپ کو۔ سبحان اللہ۔ انٹرنیٹ کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف المحجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 18 مئی 2018 2 رمضان المبارک 1439 ہجری
جمعہ مبارک، 1438واں رمضان مبارک، 2 ہجری میں رمضان فرض ہوا، آج 1438واں رمضان ہے۔ اللہ رب العالمین نے 1438واں رمضان آپ کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، آپ مبارک کے مستحق ہیں۔ اللہ کرے کہ آپ ہمیشہ ہی رمضان دیکھتے رہیں، ہمیشہ ہی رمضان دیکھتے رہیں۔ اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ وعظم اسمہ وتم برہانہ کا بے حساب اور بے شمار شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا انعامدار مدنی تاجدار تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی السبل خیر الرسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ، ہم سب کے عیبوں پہ ڈال کر پردہ، ہم کو اچھوں میں ڈال کر۔ ہمارے مجاہدات نفس کے درس چل رہے ہیں۔ سہل بن عبداللہ تستری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے چھٹے مکتبے پہ لیا ہوا ہے۔ حضور فیض عالم نے 10 مکاتبہ فکر کی گفتگو کی ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں پوری کی پوری کشف المعجوب میں آپ نے موتی پرو دیے ہیں، جو 10 مکاتبہ فکر کا ذکر کیا ہے اس کو کتاب میں 4 چاند لگا دیے، 2 کو آپ نے مسترد کیا، 10 کو مقبول گنا، وہ اس میں سے اب 6واں مکتبہ پڑھ رہے ہیں۔ ان کی جو خصوصیت تھی حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کی، حضور فیض عالم فرماتے ہیں یہ نفس کے ذریعے اپنے مریدین کی تربیت کرتے تھے، مجاہدہ نفس کے ذریعے۔ آج ہمارا درس نمبر 224 اور موضوع سہلی مکتبہ فکر اور مجاہدات نفس۔ آج ہم نے سیکھنا ہے کہ نفس کی تربیت کیسے کرنی ہے، یہ مجاہدے سے ہوتی ہے، اسی پہ ساری گفتگو ہوگی آج۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے صفحہ نمبر ہماری درسی کتاب کے صفحہ نمبر 333 اور 334 پہ اس کی گفتگو کی ہے، یہ سہلی مکتبہ فکر کی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے درس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موقع کی مناسبت سے پھر اپنے درس کی طرف سے آتے ہیں۔ روزہ کیا ہے؟ یہ مجاہدہ نفس ہے، مجاہدہ نفس ہے روزہ۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فقیری 2 قدم پر ہے، اپنے آپ کو اگر کوئی شخص بے ضرر کر لے اور پھر منفق بخش کر دے تو وہ فقیر ہو گیا، اللہ والا ہو گیا، درویش ہو گیا۔ روزہ انسان کو فقیر کرتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، یہ فقیر اللہ والا ہے، وہ بیگر مانگنے والا نہیں، یہ فقر صوفیہ جو فقر و فاقے والے صوفیہ۔ اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور فیض عالم کے پیر و مرشد ہیں، آپ فرماتے ہیں الصوم نصف الطریقت، آدھی طریقت ہے۔ جو روزہ دار ہے آدھا سفر تو اس کا طریقت کا طے ہو جاتا ہے، آدھا صوفی تو روزہ رکھنے سے ہو جاتا ہے اور آدھا بقیہ معاملات سے جو روزہ رکھتا ہے وہ صوفی ہو جاتا ہے۔ اور حضور فیض عالم کے پیر و مرشد ابو الفضل محمد بن حسن قطلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا 1 دن کی ہے اور ہم اس میں روزہ دار ہیں، پوری زندگی کا ہی روزہ رکھا ہوا ہے، پوری دنیا 1 دن کی ہے اور ہم اس میں روزہ دار ہیں۔ اپنے باب کی طرف آ جائیں۔ حضور فیض عالم نے روزے کا باب باندھا ہے کتاب کے صفحہ نمبر 500 پر، جو ہماری درسی کتاب ہے۔ آپ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ کن پہ فرض کیے گئے؟ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ مفسرین فرماتے ہیں اگر کسی کے دل میں ایمان ہوگا وہ روزہ ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والوں پر فرض کیے گئے ہیں، دوسروں پر نہیں۔ کن پہ فرض کیے گئے ہیں؟ ایمان والوں پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں روزے کی قدر و منزل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ پاک نے اپنی محبوب امت کو تسلی دی کہ میرے محبوب کی محبوب امت یہ تیرے پر ہی فرض نہیں ہے، پہلی امتوں پر بھی فرض تھے، تو جی ہم ہی پر فرض نہیں ہے، پہلی امتوں پر بھی فرض تھے۔ پھر اللہ نے ہم کو اور تسلی دی، کیا فرمایا؟ ایام معدودات، گنتی کے چند دن، گنتی کے چند دن ضائع نہ کرنا، گنتی کے ایام معدودات۔ اے میری محبوب امت کی، اے میرے محبوب کی محبوب امت، یہ گنتی کے چند دن ضائع نہ کرنا، روزے رکھ لینا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں تسلی پہ تسلی دی۔ ایام معدود گنتی، آج دوسرا روزہ تقریباً گزر چلا ہے، اور یاد رکھیں روزہ دار کا بھی دن گزر جاتا ہے اور بے روزگار کا بھی دن گزر جاتا ہے، دن گزر ہی جاتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے دن روزے سے گزرے۔ پھر حضور فیض عالم نے صفحہ نمبر 500 پہ حدیث پاک کوٹ کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، میرے پاس ایک دن جبریل امین آئے اور مجھ سے کہا الصوم لی وانا اجزی بہ۔ اللہ نے فرمایا اے حبیب روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔
اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ حضرت آقا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزہ باطن کی عبادت ہے۔ کس کی عبادت ہے؟ باطن کی۔ حضور فیض عالم فرماتے ہیں روزہ باطن کی عبادت ہے، ظاہر سے اس کی کوئی پہچان نہیں ہو سکتی۔ اگر ہمیں پتہ نہیں لگ سکتا کہ ان میں سے کن لوگوں کا روزہ ہے اور کن کا نہیں ہے۔ حضور فیض عالم فرماتے ہیں، امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس طرح یہ پتہ نہیں لگتا کہ کس کا روزہ ہے اور کس کا روزہ نہیں ہے، اس طرح یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ روزے کی جزا کیا ہے۔ اس طرح یہ بھی پتہ نہیں لگ سکتا کہ روزے کی جزا اللہ کیا دے گا۔ اللہ پاک نے تو اپنی ذات ہی عطا فرما دیا کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا یا میں اس کی جزا ہوں۔ آگے حضور فیض عالم فرماتے ہیں اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 500 پہ روزے کے باب میں آپ فرماتے ہیں کہ علماء کرام مفسرین لکھتے ہیں جنت اللہ کے کرم سے ملے گی، جنت اللہ کے فضل سے ملے گی۔ جنت ہمارے اعمال سے نہیں ہے، جنت اللہ کے کرم سے ہے، لیکن جنت میں جو درجے بنیں گے وہ ہماری عبادات اور ریاضت سے بنیں گے۔ اور روزہ ایک ایسی چیز ہے جس میں جنت کا ثواب بنے گا۔ ساری عبادات کا کچھ نہ کچھ بنے گا، لیکن جو ہم دائمی جنت میں جس کا حساب ہی کوئی نہیں ہے، جنت میں جو ہم نے رہنا ہے اس کی جزا روزہ بنے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں روزے کو رکھنے کی اور پھر روزے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امام عبرانی نے اس حدیث پاک کو لیا، اس کو سمجھیں۔ حضور سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اس وقت تک ذلیل و رسوا نہ ہوگی جب تک ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی۔ سبحان اللہ۔ میری امت اس وقت تک کبھی ذلیل و رسوا نہیں ہوگی، ذلیل و رسوا نہ ہوگی جب تک ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہی۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ ماہ رمضان کا حق ضائع کرنے میں امت کا ذلیل و رسوا ہونا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس ماہ میں حرام کاموں کا کرنا، اس ماہ میں حرام کاموں کو بالکل منقطع کر دیں، بالکل، ایون کہ فلم، ڈرامہ، گانا، باجا بھی ترک کر دیا جائے۔ حضور پاک کی حدیث کا آگے مفہوم سنیں، اس ماہ میں حرام کاموں کا کرنا، جس نے اس ماہ میں شراب پی یا زنا کیا تو آئندہ رمضان تک اللہ تعالیٰ اور اس کے جتنے آسمانی فرشتے ہیں وہ سب اس پر لعنت کرتے رہیں گے۔ اگر وہ شخص آئندہ رمضان کے آنے سے پہلے مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہیں ہوگی جو اس کو بخشوا سکے، کوئی اس کے پاس ایسی نیکی نہیں ہوگی۔ گناہ کبیرہ کے قریب نہ جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ اور پرہیزگاری فرمائے۔ یہ شخص آئندہ رمضان مبارک کو آنے سے پہلے ہی مر گیا، اس کے پاس کوئی بھی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے گی۔ بس تم ماہ رمضان کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ جس طرح اس ماہ میں باقی مہینوں کے مقابلے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، اس طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے۔ جس طرح نیکیاں بڑھ جاتی ہیں نا کہ فرائض جو ہیں 70 گنا تک چلے جاتے ہیں، نوافل جو ہیں فرائض تک چلے جاتے ہیں، تو حضور پاک نے فرمایا اس طرح گناہ بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس ماہ میں شراب پیتا ہے یا زنا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اور اللہ اس پہ لعنت کرتے ہیں۔ اگر وہ شخص اگلے رمضان کے آنے سے پہلے تک مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اس کو بخشوا سکے۔ توبہ کر لیں سچے دل سے کہ یا اللہ اگر ہم میں کوئی ایسا ہے، اگر اللہ تو ہمیں اپنے اس پاک رمضان کے صدقے ان کبھی گناہوں سے بچا لے، جھوٹ، غیبت، چغلی سے بچا لے، فلم، ڈرامے، گانے، باجے سے بچا لے، شراب، جوئے سے بچا لے، زنا سے بچا لے، تو اس مہینے کا حق ادا ہو گیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کے حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے درس کی طرف آ جائیں۔ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کل وصال ہے، تھوڑا سا ان کو خراج تحسین۔ میرے دادا استاد حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ کا بھی 3 رمضان کو وصال ہے کہ میرے پیر و مرشد جو میرے اس والد نسبتی ہیں طالب حسین شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر تھے احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ، 3 رمضان کو یہ فوت ہوئے ہیں۔ اور سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال بھی 3 رمضان کو ہی ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو آپ کے کان میں کوئی بات کہی تو آپ ہنس پڑی، پھر دوبارہ کچھ کہا، اب آپ کے کان میں کوئی بات کہی تو آپ رونے لگی، پھر دوبارہ کچھ کہا تو آپ ہنسنے لگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ وہ کیا معاملہ تھا، تو فرمایا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے تو مجھے بتایا کہ میں دنیا سے تشریف لے کے جا رہا ہوں تو میں رو پڑی، پھر بتایا کہ اے سیدہ، اے میری بیٹی، سب سے پہلے اہل بیت میں آپ ہی میرے پاس آؤ، تو پھر میں ہنس پڑی۔ 6 ماہ بعد 6 ماہ ربیع الاول کا اور اس کا حساب لگا لیں رمضان کا تو کم و بیش 6 ماہ بنتے ہیں۔ بے دم نے بڑا خوبصورت کے بارے میں شعر کہا، بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، حسن و حسین مصطفیٰ فاطمہ علیہ۔
روایات میں آتا ہے سیدہ کائنات کے 2 نفل پڑھ کے جو ان کو اصالِ ثواب کر کے ان کے نام کے 2 نفل پڑھے اور ان کو ان کی ارواح پاک کو اصالِ ثواب کرے اور خالق کائنات سے اللہ کو ہی مانگ لے تو اللہ ہی اس کے پاس آ جاتا ہے. سبحان اللہ. چیزوں کی تو کوئی بھوکت ہی نہیں ہے, رب سے رب ہی مانگ لے, چیزیں تو ملیں گی, جو مانگے گا ملے گا. بس اپنے درس کی طرف آ جائیں, جلدی سے اس کو سمیٹیں. مجاہدہ نفس, نفس کا کیا کرنا ہے؟ مجاہدہ کرنا ہے, اس کی تربیت کرنی ہے, اس کو سکھانا ہے. جنگ احد حدیث پاک درس نمبر 224. موضوع ہمارا صحیح مکتبہ فکر اور مجاہدات نفس, کیسے کیسے مجاہدے کیے بزرگان دین نے. اس کے چند واقعات اور دعا کرتے ہیں. حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جنگ خندق, جنگ خندق اس کو کچھ اور بھی جنگ کہتے ہیں. جنگ خندق کو جنگ احزاب بھی بولتے ہیں. اس میں فقر و فاقہ, روزہ دار ذرا یاد کریں, بھوک لگتی ہے, پیاس لگتی ہے تو حضور پاک کے مجاہدے کو دیکھیں, حضور پاک کی بھوک کو دیکھیں, حضور پاک کی پیاس کو دیکھیں. جنگ احد میں صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ بڑی بھوک ہے, تو صحابہ نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا کے دکھایا تو ایک پتھر بندھا ہوا تھا. صحابہ کے پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا تھا. تو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنا کپڑا مبارک اٹھایا تو حضور سرور کائنات کے پیٹ مبارک پر 2 پتھر. صحابہ خاموش ہو گئے. یہاں میں آپ کو پتھر کی ذرا حکمت سمجھاتا جاؤں کہ یہ عرب کے لوگ پتھر کیوں باندھ لیتے تھے. پانی میں پتھر کو ڈپ کرتے تھے, ٹھنڈا کر لیتے. جب بھوک کی شدت ہوتی ہے تو اسٹمک بہت حدت پکڑتا ہے, بہت گرم ہو جاتا ہے. اس گرمی کی بڑی تکلیف ہوتی ہے, جنگ ہے, میدان ہے, دھوپ ہے, تو وہ اتنی وہ پتھر کو پانی میں بھگو دیا کرتے تھے. پتھر کا سائز بس مناسب سا کر لیں, بھگو دیا کر. جب وہ ٹھنڈا ہو جاتا پتھر تو پھر کپڑا لے کے اس کو پیچھے باندھ لیتے. وہ ٹھنڈا سا پتھر جب معدے کو لگتا تو سکون آ جاتا. یہ تھی اس پتھر کے باندھنے کی حکمت. اکثر ہم سنتے رہتے ہیں کہ پتھر باندھتے تھے, تو پتھر کے باندھنے کی حکمت یہ تھی کہ وہ جو معدہ اس قدر وہ گرم ہو جاتا تھا, جب وہ ٹھنڈا پتھر ساتھ لگتا تھا تو سکون آ جاتا تھا. تو صحابہ نے ایک پتھر باندھا ہوا تھا, حضور پاک نے 2 پتھر باندھے. اتنا زیادہ بھوک آپ نے برداشت کی ہوئی تھی کہ وہ 1 پتھر سے کور ہو رہی تھی صحابہ کی بھوک, اور آپ کی 2 سے وہ گرمی کم ہو رہی تھی. اس لیے کبھی گرمی کے روزے سے نہ گھبرائیں. کم و بیش 12 مرتبہ روزے آئے ہیں سرور کائنات کی زندگی میں, کم و بیش, اور سارے کے سارے گرمی میں آئے ہیں, سارے کے سارے گرمی میں آئے ہیں. آپ کے پیارے حبیب نے سارے کے سارے روزے گرمی میں رکھے ہیں, ہم تو سردیوں میں بھی رکھتے ہیں. جب روزہ فرض ہوا اور اس کے بعد جتنے رمضان شریف آئے ہیں سارے کے سارے گرمی میں آئے ہیں. اور آپ حوصلہ رکھیں, کوئی ایک رمضان بھی حضور پاک کا سردی میں نہیں آیا. ہمیں تو اللہ تعالیٰ ہر موسم میں بھی رمضان عطا فرما دیتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اس کی حکمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. موضوع کی حدیث پاک حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, مجاہد وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے. کشف المعیوب کا درس شروع ہو گیا. کیا فرمایا؟ یہ حضور فیض عالم نے آگے حدیث پاک کوٹ کیا ہے. اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا, مجاہد وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے. اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنے کو جہاد اکبر کہا گیا. کیا کہا گیا؟ جہاد اکبر کہا گیا. آگے وہ حدیث پاک آئے گی. جب حضور صحابہ کے ساتھ جہاد سے آئے تو حضور سرور کائنات نے فرمایا, میرے صحابہ جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں. حضور داتا گنج بخش علی جوہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا بڑا مشکل ہے. مشکل لگتا ہے نا صبح اٹھنا, مشکل لگتا ہے تراویح پڑھنا, مشکل لگتا ہے روزہ رکھنا, خوف آتا ہے, ہمیں نفس دھوکہ دیتا ہے, میں نے مارکیٹ جانا ہے, مجھے بڑے کام ہے, مجھے اللہ معاف کر دے گا, میں بیمار ہوں. ایسا کچھ نہیں ہے, ایسا نہ سوچو. اللہ رب العالمین نے روزے دار کو ایک پیکج دیا. اللہ پاک نے فرمایا, اگر تو روزہ رکھتے رکھتے مر بھی گیا تو میں تیرے نام کا ایک فرشتہ پیدا کر دوں گا جو قیامت تک تیرے نام کے روزے رکھے گا. جب تو قبر سے اٹھے گا سارے روزے لے کے اس کو تجھے دے. حضور نے فرمایا, مجاہد وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے. دعا کرو کہ ہم ساری زندگی اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتے رہیں اور حضور کے فرمانے علی شان کے مطابق مجاہد بن جائیں. مجاہد بن جائے. نفس کہے نماز اچھا پڑھتا ہوں, کیا ہوتا ہے, ابھی پڑھوں گا, ابھی نیکی کا خیال ہے, ابھی کروں گا. اس کی طرف یہ مجاہدہ نفس ہے. اگر آپ اس طرح کرتے جائیں گے تو پھر یہ آپ کا ساتھی بن جائے گا. اذان ہوتی ہے آپ کو کہے گا چل یار مسجد چلیے, یہ نفس مطمئن, یہ نفس لوامہ بن جائے گا. ہمارا سے نکل کے لوامہ بنے گا, پھر مطمئنہ پہ چلا جائے گا, پھر تو پکا دوست ہو جائے گا. اللہ کرے کہ ہمارے نفس مطمئنہ پہ. یہ بڑی اس کی قسمیں ہیں, کبھی یہ آگے انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ بیان ہوتی جائیں گی. شجرہ نسب حضرت داتا گنج بخش علی جوہری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سید علی المرتضیٰ بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم. حضرت داتا گنج بخش علی جوہری رحمۃ اللہ
تعالی کا سلسلہ نسب 8 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے. آپ والد ماجد کی طرف سے حسنی سید ہے, والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ کی طرف سے حسینی سید ہے, حضور پاک سے آپ ہاشمی سید کی. تین نسبتیں ہیں. حضور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذری قول, بہت خوبصورت ذری قول, اس قول کو سن کے اپنی زندگی میں ڈال لیں. مجاہدہ نفس کرنے بیٹھے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نفسانی خواہشات کی خلاف ورزی کرنا اور نفس کو مغلوب کرنا بہت مشکل کام ہے, لیکن اس کو کرنا ہے. کیا فرمایا؟ نفسانی خواہشات کی خلاف ورزی کرنا اور نفس کو مغلوب کرنا بہت مشکل کام ہے, لیکن ہر مشکل کو مشکل کشا آسان کر دیتے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا آپ مشکل کشا کیسے ہوئے, تو فرمایا اتنی مشکلیں پڑی کہ مشکل کشا ہو گیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, نعرہ حجویریہ. شجرہ نسب کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول دیتے ہیں. یہ میں داتا گنج بخش علی حجویری کا قول پڑھ دیا, اس کو سیٹ کر لیں گے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ ہے مجاہدہ نفس کا نتیجہ یہ ہے آدمی اس پر غالب آ جائے. مجاہدہ نفس کا نتیجہ کیا ہے کہ آدمی اس پر غالب آ جائے. مجاہدہ کرتا 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 حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہمیں ٹپس دے رہے ہیں, کال دے رہے ہیں کہ کس طرح اپنے نفس کا مجاہدہ کرنا ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجاہدہ نفس کا نتیجہ یہ ہے کہ آدمی اس پر غالب آ جائے. اپنے نفس کے ساتھ حساب کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اسے اچھی طرح سنوار لے. اپنے نفس کے ساتھ حساب و کتاب کیا کرو کہ بھائی اگر تو آج گوشت مانگ رہا ہے نا, یہ میں شرح کر رہا ہوں, تو اس کے لیے 100 نفل پڑھنا پڑے گا. آج تو مٹن مانگ رہا ہے تو 50 نفل تو کہیں نہیں. آج افطاری میں یہ مانگ رہا ہے تو آج پھر رات کو یہ نفل ضرور پڑھ. یہ اس کے ساتھ اس کو سنوارنے کے معاہدے. پھر سنیں آپ کا قول, حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجاہدہ نفس کا نتیجہ یہ ہے کہ آدمی اس پر غالب آ جائے. اپنے نفس کے ساتھ حساب کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ اسے اچھی طرح سنوار لے, اس کے ساتھ حساب کتاب کرو کہ جب کوئی چیز مانگے تو فوراً اس سے کوئی نہ کوئی مطالبہ کرو. جب یہ کوئی مٹن مانگے تو اسے کہ بھائی 100 نفل پڑھنا پڑے گا, 50 نفل, 10 20 جتنے پڑھ سکتے ہیں. پھر اس کی بات مانے, پھر اس کا زور ٹوٹتا جائے گا. اللہ رب العالمین مانگنے سے ہٹ جائے گا, یہ مانگنا چھوڑ دے گا, بس یہ پھر اللہ ہی مانگے گا. پھر یہ اللہ ہی مانگے گا. اللہ رب العالمین اس کو سنوارنے کے طریقوں میں یاد آیا کہ کچھ مانگے تو اس سے کچھ نذرانہ لیں. اسے کہیں بھائی یہ کام کرے گا تو یہ دوں گا. حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے ایک دن ان کے نفس نے ان سے انار مانگا تو آپ نے کہا ساری رات عبادت کرے گا تو ایک انار دوں گا. ساری رات عبادت کرے گا تو ایک انار دوں گا. ساری رات عبادت کرتا رہا, ساری کرتے رہے آپ وہ ساتھ ہی ساری رات عبادت کرتے رہے. ساری صبح جب انار کا وقت آیا تو کہا یہ انار کے لیے عبادت کرتا رہا, اب پورا 1 سال اللہ کے لیے عبادت کر پھر انار ڈالا. یہ اللہ والے نفس کو بڑا کھینچ کے رکھتے تھے. تب تو ان کے مقام و مرتبے یہ تھے کہ 1200 1500 سال گزرنے کے بعد آج ان کے ذکر ہو رہے ہیں, تذکرے ہو رہے ہیں. ان میں سے حاصل کیا لینا ہے؟ وہ اپنے دور کے تھے, ہم اپنے دور کے ہیں. ہم اپنے دور کے مطابق اپنے نفس کا مجاہدہ کریں. چھوٹی چھوٹی چیزوں سے پھر اب پہلے انار کے لیے عبادت کرتا رہا, اب بغیر لالچ کی 1 سال عبادت کر پھر انار دوں. 3 سال حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے دودھ نہیں پیا. ایک روایت پہ آتا ہے 3 سال تک. تو حضور پاک کی زیارت ہوئی, فرمایا حبیب اجمی دودھ پی لو نا, دودھ پی لو. پھر آپ نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا. تو پھر اگلے دن نفس نے دودھ مانگا تو کہا پہلے تو حضور کی زیارت ہوئی تھی تب تجھے دودھ دیا تھا, اب جب دوبارہ زیارت ہوگی پھر. اللہ اکبر. جب حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 سال تک روایات میں آتا نفس کا مجاہدہ کرتے ہوئے دودھ نہیں پیا. 3 سال بعد سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ زیارت ہوئی تو فرمایا حبیب اجمی دودھ پی لو. دودھ سرکار کہہ رہے ہیں, دیکھیں تو صحیح ذرا, دودھ پی لو. تو آپ نے دودھ پی لیا. اگلے دن نفس نے پھر کہا حبیب اجمی دودھ پیو, تو کہا نہیں پہلے تو سرکار کی زیارت ہوئی تھی تب پیا تھا, اب جب تک دوبارہ زیارت سرکار کے اکابرین میں سے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں ان اکابرین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پاس اتنا ہی ہے کہ بھی تھوڑا کر کے کبھی رات کو اس نے چکن والے پکوڑے مانگے تو ٹھیک ہے بھی کھلا دیں گے. اس کے لیے کیا دیتا, کتنے سپارے پڑے گا, 2 پڑے گا, 1 پڑے گا, پڑھ لے کھلا دیں گے. پڑھے تو کھلا دیں. بالکل ٹپس ہے, قابو کر لیں اس کو, قابو کر لیں.
کہ آج ایک اور آپ کو ایک بڑا اللہ پاک نے موقع دیا ہو، آج کل ساری تہجد گزار ہو جاؤ. یہ موقع کہاں پھر سال میں ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو تہجد گزاروں کی صف میں لکھ دے گا. آج کل تو اٹھنا ہی اٹھنا ہے، اٹھتے ہی 2 نفل تہجد کے پڑھ لیں، 2 سے ہی اللہ تعالیٰ آپ کو تہجد گزاروں میں کر دے گا. اللہ کرے کہ تقویٰ اور پرہیزگاری آپ کا زیور بن جائے، ساری زندگی تہجد پڑھتے رہے. لیکن یہ رمضان میں تہجد نہ ضائع ہونے دیں، اٹھنا ہی ہے، تہجد کا ٹائم ہے، اٹھنا ہی اٹھنا ہے. تو 2 نفل 4 6 اس کا طریقہ بزرگوں نے دیا. 2 صلاۃ التوبہ کے ہیں تہجد کے، 2 صلاۃ التوبہ کے، 2 صلاۃ الشکر کے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی آمد کا شکر ہے کہ سرکار تشریف لائے ہیں، اور 2 سیدہ کائنات کے. یہ 6 نفل کم از کم ساری زندگی روز پڑھیں. روز نہ پڑھ سکے تو رمضان شریف میں ضرور پڑھیں کہ اللہ آپ کو تہجد گزاروں میں لکھ دے. 2 نفل صلاۃ التوبہ، 2 صلاۃ الشکر کہ سرکار تشریف لے کے آئے اور ہم سرکار کی امتی ہیں. یہ اتنا بڑی نعمت ہے کہ جس کی حد کوئی نہیں ہے. اور 2 نفل سیدہ کائنات کے لیے، ان کے اصالِ ثواب کے لیے، اور پھر ان کے توسل سے ساری کائنات کے اصالِ ثواب کے لیے، پھر اپنے والدین اور عزیز و اقارب کے اصالِ ثواب کے لیے. یہی 2 نفل اس طرح سارے گھما دیں تو اللہ رب العالمین دیکھیں آپ پہ کیسے کرم کرتا ہے. آپ جتنے مرضی کر لیں 2 بھی ہو جائیں گے. آپ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں تو تہجد گزار ہو گیا. 12 کر لیں، 6 کر لیں، میانہ میں نے ذرا درمیان کر دیا، میکسیمم 12 تو 6 میانہ روی ہوگی. 2 بھی ہو جائیں تو تہجد ہو جاتی ہے. ایک بندہ اگر 2 نفل بھی پڑھ لیتا ہے، توبہ کی پڑھ لے. اگر زیادہ جب بندہ کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کرم کرتا ہے. پھر جب مسئلے پہ کھڑا ہو جاتا ہے پھر 2 4 6 8 10 12 ہی ہو جاتے ہیں. مزہ آنے لگ جاتا ہے، پھر تو سرور آتا ہے نا. کیا اقبال نے فرمایا، 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، اللہ کی ذات کے سرور اور ذائقے آنے لگ جاتے ہیں تو پھر کوئی ذائقہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. تہجد کی نماز بہت بڑی نماز ہے. اللہ رب العالمین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو دوبارہ لیتے ہیں. آپ نے فرمایا مجاہدہ نفس کا نتیجہ یہ ہے آدمی اس پر غالب آ جائے. اپنے نفس کے ساتھ حساب کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ اسے اچھی طرح سمجھ جائے. حساب و کتاب کرے اس کے ساتھ. جب اس کے ساتھ حساب و کتاب کرے گا تو یہ اچھی طرح سمجھ جائے گا. شجرہ طریقت حضرت عطا گنج بخش علی حجویری، ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن قطری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو الحسن قصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا سب 9 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، جسے دیکھیں وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. ہمارے داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ بھی شیر خدا ہے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا ذری قول آپ فرماتے ہیں، نفسانی خواہشات کی خلاف ورزی کرنا اور نفس کو مغلوب کرنا بہت مشکل کام ہے، لیکن ناممکن کام نہیں ہے. سرکار فرما رہے ہیں جیسے اللہ نے فرمایا نماز پڑھنا بہت مشکل کام ہے، لیکن ان کے لیے نہیں جو میرے اطاعت گزار بندے ہیں، جو میرے ہیں ان کے لیے مشکل نہیں ہے. جو نفس کے ہیں ان کے لیے مشکل ہو سکتا ہے. اسی طرح حضور فیض عالم فرما رہے ہیں نفسانی خواہشات کی خلاف ورزی کرنا، نفس کو مغلوب کرنا بہت مشکل کام ہے، کیا جا سکتا ہے اولیاء کی سنگت اور نسبت کے اندر. آگے یہ ساری بات آئے گی کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں. جماعت صوفیہ میں جو مقام و مرتبہ قدرت السالکین، زمرۃ العارفین، حجت الکاملین، سند الواصلین، مظہر علوم خفیہ والجلیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے. کتب تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا پاک کتاب کو حاصل ہے. صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے ہر عام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے. حضرت معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہ کہ سارا پیر کامل کاملارہ رہنما. محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کسی کو شاہ کامل نہ ملے وہ پوری کشف المحجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے دے. سبحان اللہ، اللہ کی طرف رہنمائی کرے گی. یہ توحید کی لازوال کتاب ہے. بزرگوں نے اسے طریقت کی بخاری شریف لکھا ہے اور حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو صوفیزم کا مجدد لکھا ہے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ راہ حق بیان کرتی ہے، کلمات کی شرح کرتی ہے، بہت سے پردے کھولتی ہے اور ہٹا دیتی ہے. آپ فرماتے ہیں جس کے پاس میری کشف المحجوب کے لکھنے سے میرا مقصد یہ ہے جس کے پاس یہ کتاب ہو اسے دوسری کتابوں کی حاجت نہ ہو. قرآن و حدیث کے بعد یہ ایک کامل مرشد ہے. بزرگ فرماتے ہیں کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کی پوری کتاب میں موتی پرو دی ہیں، لیکن جو 12 مکاتبہ فکر کا ذکر کیا کتاب کو 4 چاند لگا دیے ہیں. آپ فرماتے ہیں 12 مکاتبہ فکر اور ان کے مذاہب یعنی طریقے جن میں سے 2 کو آپ نے مسرد فرمایا اور 10 کو مقبول. ان 10 مقبول مکاتبہ فکر میں اگرچہ مجاہدے، ریاضت، مشاہدے اور عمل میں اختلاف ہے، لیکن توحید اور شریعت کے بنیادی اصولوں پر سب ایک دوسرے کے ساتھ متفق تھے.
کہ 10 بڑے جو صوفیہ جن کے بارے میں حضرت داتا گنج بخش علی حضوری رحمۃ اللہ نے گفتگو کی ہے، آپ نے ان کی باتوں کو بڑے باریک پیراہن میں بیان کیا، ان کی گرا کشائی کی ہے، ان کی باتوں کی بڑے خوبصورت اختلافات کو بڑے خوبصورت طریقے سے حل کیا. جیسے یوں سمجھیں کہ کوئی کہتا ہے آدھا گلاس خالی ہے، کوئی کہتا ہے آدھا گلاس بھرا ہوا ہے. کچھ صوفیہ نے بات کو اس طرح سے بیان کیا، کچھ صوفیہ نے بات کو اس طرح سے بیان کیا. آپ نے دونوں کی باتوں کو صحیح کر کے اختلاف کو خوبصورت رنگ دے کے آگے تیسری اپنی بات بیان کی. سبحان اللہ. تیسری بات اپنی بیان کی آپ نے. آج ہم نمبر 6 مکتبہ فکر یعنی سہلی مکتبہ فکر جس کے بانی شیخ سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کے مسلک کی خصوصیت مجاہدہ ہے. آج اس سلسلے کا ہمارا 7واں درس ہے. سہل بن عبداللہ تستری کا آج 7واں درس ہے اور مجموعی طور پر آج ہمارا 224 نمبر درس ہے. داخلے مفت کرتے ہیں، کتاب تحفتاً دیتے ہیں. آج کی 2 کتابیں جو داخلہ لینا چاہتا ہے وہ بالکل قریب آ جائے، جب دعا ہو تو اپنی کتاب لے لے، وہ پھر اس میں داخل ہو جاتا ہے. بیعت ہونے کا طریقہ لکھا ہوا ہے حضور فیض عالم کی. کوئی اگر پہلے کسی کا بیعت ہے تو وہ طالب ہو جاتا ہے، اور اگر کسی کا بیعت نہیں ہے تو حضرت خواجہ محبوب سبحانی فرماتے ہیں اگر کسی کو شاہ کامل نہ ملے، نہ سمجھ آئے اس دور میں، تو وہ حضور فیض عالم کو اپنا پیر و مرشد مان لے تو اللہ رب العالمین اس کی رہنمائی فرما دیں گے. اللہ رب العالمین اس کی رہنمائی فرما دیں گے. 2 نفل صلاۃ التوبہ کے پڑھ کے حضور فیض عالم کو اپنا پیر و مرشد مان کے کتاب کے صفحہ نمبر 45 پہ ریبن لگا ہوتا ہے، وہاں سے کتاب شروع ہوتی ہے. اللہ کا نام لے کے کتاب شروع کرے. آپ فرماتے ہیں یہ دل کے زنگ اتار دیتی ہے، یہ دل کے زنگ اتار دیتی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہمارا درس نمبر 224 اور موضوع سہلی مکتبہ فکر اور مجاہدات نفس. حضرت داتا گنج بخش علی حضوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں مجاہدات نفس کے طریقے بتائے ہیں، وہ سنتے ہیں، سیکھتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلا درس ہمارا یہاں پر ختم ہوا تھا کہ 5 بزرگوں کے آپ نے کال دیے تھے. آپ حضرت سید علی حضوری رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا اس بارے میں مشائخ کے اقوال اتنے زیادہ ہیں کہ ان سب کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. اب ہم اپنے مقصد کی طرف آتے ہیں اور شیخ سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے اسبات پر بحث کرتے ہیں. ان کے مجاہدات کی صحت اور ریاضت کا تذکرہ کریں گے اور اس کی حقیقت کی وضاحت کریں گے. اور آج کا موضوع اسی چیز پر ہے، سہلی مکتبہ فکر اور مجاہدات نفس. حضرت داتا گنج اس کو تھوڑا سمجھیں پہلے پھر آگے چلتے ہیں. حضرت داتا گنج بخش علی حضوری رحمۃ اللہ علیہ نے مجاہدات نفس پہ قرآنی آیات دی ہے. سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 69 دی ہے. اس کے بعد 2 حدیثیں دی ہیں. پھر آپ نے ساری گفتگو کی ہے کہ نفس کا مجاہدہ جب تک نہیں ہوگا ہم اللہ کا مشاہدہ نہیں حاصل کر سکتے. مجاہدات نفس ہی مشاہدات الہی کا باعث بنتے ہیں. آپ مجاہدہ کریں گے، آپ نماز کی پابندی کریں گے، روزہ کسی حالت میں ترک نہیں کریں گے، جد و جہد کریں گے، اسٹرگل کریں گے، کوشش کریں گے، کاوش کریں گے، ہمت کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اپنے راستے کھولتا جائے گا. آپ پر کھولتا جائے گا. آپ اگر چلیں گے انہیں راستے، اللہ کی طرف نہیں چلیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے راستے کیسے کھولے گا. حضرت داتا گنج بخش علی حضوری رحمۃ اللہ نے اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. سورہ عنکبوت. جو لوگ ہماری، اللہ فرماتا ہے جو لوگ ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم اپنے راستے کی طرف ان کی رہنمائی ضرور کریں گے. کیا فرمایا اللہ پاک نے؟ جو لوگ ہمارے راستے ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم اپنے راستے کی طرف ان کی رہنمائی ضرور کریں گے. جو لوگ کوشش کرتے ہیں، کاوش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ہمت کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں، اللہ پاک کی طرف جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ سید علی حجویری نے اس آیت کا حوالہ دیا تو اللہ پاک نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. سورہ عنکبوت. جو لوگ ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم اپنے راستے کی طرف ان کی رہنمائی ضرور کریں گے. یہ اللہ نے وعدہ کیا کن کے ساتھ؟ ہمارے ساتھ، ساری امت کے ساتھ، ساری دنیا کے ساتھ، کہ جو ہماری راہ کی طرف جد و جہد کرے گا ہم اس کی رہنمائی ضرور کریں گے، اس کو راستہ دیں گے، اس کو آسانی دیں گے اللہ رب العالمین. اور حضرت داتا گنج بخش علی حضوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ فی اللہ. مجاہد وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے. مجاہد کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو پھر وہ مراد کو پہنچ جاتا ہے. حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمانے علی شان حضرت داتا گنج بخش علی حجویری یہاں نوٹ کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں وجعلنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر. ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں.
حضور سرور کائنات نے کیا فرمایا؟ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی قیل یا رسول اللہ مل جہاد الاکبر؟ قال الا وہی مجاہدۃ النفس۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ جہاد اکبر کیا چیز ہے؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جہاد اکبر کیا چیز ہے؟ ابھی تو جہاد سے آ رہے تھے نا، جنگ کر کے، تو حضور نے فرمایا ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں۔ تو صحابہ نے اس کو جہاد اصغر کہا، جو تلواروں کے ساتھ لڑنا ہے، جو جہاد، اور اس جہاد کو حضور پاک نے جہاد اصغر کہا۔ فرمایا کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں۔ تو صحابہ کبار نے عرض کی یا رسول اللہ جہاد اکبر سے کیا، جہاد اکبر کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا یاد رکھنا وہ نفس کا مجاہدہ کرنا ہے۔ کیا فرمایا؟ وہ نفس کا مجاہدہ کرنا ہے۔ صحابہ جب جہاد سے واپس آ رہے ہیں، حضور فرما رہے ہیں ہم جہاد اصغر سے، چھوٹے جہاد سے جہاد اکبر کی طرف، بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جہاد اکبر کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا جہاد اکبر اپنے نفس کا مجاہدہ کرنا ہے، اپنے نفس کو سنوارنا ہے، اپنے نفس کی تربیت کرنا ہے۔ فرمایا جہاد اکبر کیا چیز ہے؟ فرمایا یاد رکھنا وہ نفس کا مجاہدہ کرنا ہے۔ امام سے تیار ہو گیا، وہ اگلے سال بھی نہیں گئے جہاد کے لیے۔ آخر وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا اللہ تعالیٰ مجھے اس نفس کی تباہ کاریوں سے، اس کی فریب کاریوں میری 40
نہ کچھ کہا ہے اس بارے کے رموز و اقوال بہت زیادہ ہیں. شیخ محمد بن عبداللہ تسری نے اس بارے میں بہت زیادہ شدت اختیار کی ہے. حضرت عطا صاحب فرما رہے ہیں مشائخ کے عوام کے اس میں بڑے قول ہیں، لیکن سہل بن عبداللہ تسری رضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں بڑی شدت